سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256. اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب یہ بات تو ٹھیک ہے، آیت ہے یہ، لیکن اس کو سمجھا بہت غلط گیا. ہمارے معاشرے میں اس کو یوں سمجھا گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے متعلق کسی کو بھی کوئی بات نہیں کہیں گے، جو کچھ جیسا کر رہا ہے بس ویسا اس کو کرنے دیا جائے. اب پہلی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی غلط ہے. آیت نازل تب ہوئی کہ جب ایک شخص تھے وہ مسلمان ہو گئے اور ان کے بیٹے ابھی تک نصرانی تھے اور وہ دوسرے دین پر تھے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو زبردستی اسلام میں داخل کریں، ان زبردستی کریں کہ آپ اسلام قبول کرو، تو تب یہ آیت نازل ہوئی. تو کتنا فرق ہے. یعنی اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو ہم زبردستی اس کو مسلمان نہیں بنائیں گے، فورس کر کے گن پوائنٹ پر اور اس کو مجبور کر کے، یہ نہیں کیا جائے گا. لیکن جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہو گیا تو کیا یہ اس معاملے میں آیت نازل ہوئی کہ اب کسی پر زبردستی نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا ایک آدمی ہے وہ شراب پی رہا، ہم کہیں بھائی شراب نہ پیو، وہ کہ دین میں زبردستی نہیں، اب مجھے نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی وہ کوئی چیز ایسی ناجائز کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حکومت کے پاس جانے سے پہلے، پولیس کے آنے سے پہلے ہم اس کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی چوری مت کرو، وہ کہ دین میں زبردستی نہیں. ہم نے اس کو اس طرح سے لے لیا. تو پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ فورس کرنا نہیں ہے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان اگر کچھ ڈگر سے ہٹے گا تو اسلام نے کچھ اس کے لیے قوانین وضع کیے ہیں. اسلام میں جو حدود ہے، حدود کا جو حدود اللہ نافذ کی جائیں گی، قتل کے جواب میں کوئی مرتد ہو گیا تب، کوئی چوری کرتا ہے تب، کوئی برائی بدکاری زنا کرتا ہے تب، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو اسی میں آتی ہیں. اور اسی طرح حکومت کا بھی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام پر چلانے کی کوشش کرے. ہاں ایک عام آدمی کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے، یہ الگ بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. میں کسی آدمی کو یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ خیر کا کام کریں اور آپ یہ برائی سے بچیں. اگر وہ نہیں کرتا تو میں گن نکالوں اس کو شوٹ کر دوں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے.